اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم یاجوج اور ماجوج کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ دوستو، قیامت ایک بڑی نشانی ہے جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی۔ ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے، یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ دوستو، اباب الناس میں اس قوم کے بارے میں بہت مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں اور یہ کس شکل و صورت کے ہوں گے، اور وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں، یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، زمانہ قدیم میں بہت ساری قومیں گزری جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال خود تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کے بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان کم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یاسف تھا۔ یاسف کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ ان کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کے بنا پر دیا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہائیوں میں سفر کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہیں یہ نام روم اور پیرس پر حکومت کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ بہادر اور طاقتور ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے کھلیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر سفر کی حالت میں رہتے تھے۔ اسی دوران وہ ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کو قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی سرکشی اور فتنوں کی وجہ سے بے حد مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی اور بے انتہائی طاقتور قوم تھی، جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب اسے ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، اور اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب اس رب کا حکم قریب ہوگا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز دیوار کو توڑتے ہیں اور ہر روز تھوڑا دیوار توڑ کے کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ جب صبح واپس دیوار توڑنے آتے ہیں
तो पूरा दीवार फिर से वैसा का वैसा हो जाता है। फिर जब अल्लाह की मसीहत इनको बाहर निकालने की होगी तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह हम कल दीवार को तोड़ेंगे। इसी तरह वो दूसरे दिन इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ये कौम आजाद हो जाएगी और तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी। उनका पहला गिरोह बहरे तरबिया तक पहुँचेगी और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो वह हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और हर बुलंदी से उतरी हुई नजर आएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी जमीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब यह कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी अब तमाम जमीन पर हमारा कब्जा है और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू कर देगी और वह तीर खून से रंगे हुए वापस लौटेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बताया है कि उनके कद छोटे छोटे और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे, उनकी आंखें छोटी सी होंगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि वो मुसलमानों को दूर के तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला करना किसी के बस का न होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां खाने पीने की सख्त कमी होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दन और कानों में कीड़े पैदा फरमाएगा और वो सब हलाक हो जाएंगे और आलम ये होगा कि हर तरफ उन्हीं की लाशें बिखरी पड़ी हो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के परिंदे मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दन ऊंट की तरह होगी और वो उनकी लाशों को उठाकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होगा और फिर तेज बारिश होगी और सारा जमीन साफ कर देगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। और इसी तरह याजूज और माजूज और उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि याजूज और माजूज के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।